ہمارے اب تک 9 ڈاکٹرز، 1 فارماسسٹ متاثر ہو چکے ہیں، 2 سٹاف نرسز ہیں اور 2 پیرامیڈیکل سٹاف ہیں۔ کانگو وائرس ایسا وائرس ہے جو مویشیوں جیسے گائے، بیل، بکری، بھینس، اونٹ، دمبوں اور بھیڑ کی کھال سے چپکے چیچڑوں میں پایا جاتا ہے۔ چیچڑوں کے کاٹنے سے وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون بہنے کے سبب ہی مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ وائرس زیادہ تر افریقہ، جنوبی امریکہ، مشرقی یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں پایا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس بیماری کو افریقی ممالک کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس سب سے پہلے 1944 میں کریمیا میں سامنے آیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام کریمن ہیمریج رکھا گیا ہے۔ کانگو وائرس کا مریض تیز بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے سر درد، متلی، قے، بھوک میں کمی، نکاہت، کمزوری اور غنودگی، منہ میں چھالے اور آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ تیز بخار سے جسم میں سفید خلیات کی تعداد انتہائی کم ہو جاتی ہے، جس سے خون جمنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ متاثرہ مریض کے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے اور کچھ ہی عرصے میں اس کے پھیپھڑے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ جگر اور گردے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں مریض موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے۔ بلوچستان کے سول اسپتال میں 13 ڈاکٹرز، 6 پیرامیڈک سٹاف اور 2 نرسز کانگو کا شکار ہوئی۔ صوبے بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ 11 مریضوں کا علاج کراچی میں جاری ہے۔ اس بارے میں ایک ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی اور کس طرح سے ایک ڈاکٹر کی جان گئی اور کچھ نہ کر سکا۔ کوئٹہ کے ڈاکٹر شکر اللہ بلوچ اتوار کے روز اس وقت وفات پا گئے جب انہیں کانگو وائرس سے متاثر ہونے کے بعد علاج کی غرض سے بذریعہ سڑک کراچی منتقل کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر شکر اللہ کی بدقسمتی یہی تھی کہ وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہی بائی روڈ روانہ ہو گئے تھے اور ان کو وندر کے مقام پہ 3 گھنٹوں تک روکا گیا چیکنگ کی بنیاد پہ، مفت میں، بلا کسی عذر کے۔ ہمارے ڈاکٹر ان سے ریکویسٹ کرتے رہے، روتے رہے کہ ان کو جانے دے، اس کی حالت تشویشناک ہے، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے اور انہیں شہادت نوش کر لی۔ جو باقی لوگ 3 ابھی تک 2 ڈاکٹر ہیں، 1 سٹاف نرس ہے۔ حکومت کی طرف سے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایئر ایمبولنس کے تھرو ہم ان کو شفٹ کریں، لیکن ابھی تک ڈاکٹرز یہیں سول میں موجود ہیں، ان کو شفٹ نہیں کیا گیا۔ 2-2.5 سالوں سے ہم میڈیسن اور سہولیات کی فقدان پہ بات اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، بار بار بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ انسان ہو یا جانور، ہر کسی کی جان کی اہمیت ہے اور ڈاکٹروں کا فرض ہوتا ہے سب کی جان بچانا۔ ایسے میں ڈاکٹر دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ یہی سب اس کیس میں بھی ہوا۔ ڈاکٹرز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا مریضوں کی پرواہ کی اور خود موت کی کشمکش میں ہیں۔ جن علاقوں سے کانگو کے کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، وہاں لوگوں میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی ہونی چاہیے۔ مال مویشیوں کو چیچڑوں سے بچانے کے لیے ان پر چیچڑ مار سپرے کیا جائے۔ ذبح شدہ جانوروں کی علائشوں کو احتیاط کے ساتھ ٹھکانے لگایا جائے۔ بھیڑ بکریوں اور دیگر مویشیوں کو ذبح کرتے ہوئے ان کی کھال اتارتے ہوئے احتیاط کی جائے۔ کسائیوں اور کھال کے کاروبار کرنے والے افراد کو بے حد احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وحشی منڈی میں جانوروں کو دیکھنے یا ان کے دیکھ بھال کے وقت دستانوں کا استعمال کیا جائے اور چیچڑ وغیرہ سے بچاؤ کا لوشن لگایا جائے۔ جانوروں کا گوشت دھوتے ہوئے دستانوں کا استعمال کرنے کے علاوہ گوشت کو اچھی طرح سے پکایا جائے۔ ماہرین صحت کی ہدایت کے مطابق کانگو سے متاثرہ مریض سے ہاتھ نہ ملائیں۔ متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کرتے وقت دستانے اور ماسک کا استعمال کریں اور حفاظتی لباس پہنا جائے۔ مریض کی عیادت کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، لمبی آستینوں والی قمیض پہنیں۔ جانور منڈی میں بچوں کو تفریح کرانے کی غرض سے بھی نہ لے کے جایا جائے۔ متاثرہ شخص سے ملنے یا ان کی دیکھ بھال کے بعد ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن سے دھویا جائے۔ مریض کا بچا ہوا کھانا تلف کر دیا جائے۔ کانگو سے ہلاک ہونے والے شخص کی جسمانی رطوبتوں سے احتیاط کرتے ہوئے ان کے غسل اور تدفین کا انتظام کیا جائے۔